جب ہم بین الاقوامی سیاست اور عالمی تنازعات کی بات کرتے ہیں نا، تو عام طور پر ہمارے ذہن میں ایک رسی کشی کا تصور آتا ہے۔ بالکل، ایک طرف ایک بھاری طاقت زور لگا رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف دوسری۔ ہاں، اور باقی دنیا بس تماشائی بنی دیکھتی رہتی ہے۔ لیکن آج کل دنیا کسی رسی کشی کا میدان تو نہیں رہی۔ میرا خیال ہے یہ اب ایک انتہائی الجھے ہوئے مکڑی کے جالے کی طرح ہو چکی ہے۔ مکڑی کا جالا؟ یعنی ایک سرا کھینچو تو پورا جالا ہلنے لگتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور بعض اوقات تو جالا ٹوٹ بھی جاتا ہے اگر زور زیادہ ہو۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہمارا بنیادی مقصد مشرقی ایشیا میں جاری جنگ کے 26ویں دن جو ایک اچانک امید کی آخری کرن سامنے آئی ہے، اس کا جائزہ لینا ہے۔ اور جو فراہم کردہ مواد ہمارے پاس ہے اس کے مطابق حالات انتہائی سنگین ہیں۔ خطہ بالکل ایک آخری لکیر پر کھڑا ہے، جسے تاریخی زبان میں روبیکون عبور کرنا کہتے ہیں۔ اس مقام کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں ہم۔ اور روبیکون عبور کرنے کا یہاں مطلب صرف چند فوجی کارروائیاں نہیں۔ ہاں، یعنی ایک ایسی حالت جہاں سے واپسی ناممکن ہو جائے۔ صحیح، حقیقت میں اس کا مطلب ہے آبنائے ہارموز اور ریڈ سی کی مکمل بندش۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ہی سمندر کے نیچے جو سب سی کیبلز بچھی ہیں، ان کا کٹ جانا۔ جو پوری دنیا کے مواصلاتی نظام اور فائنینشل مارکیٹس کو چلاتی ہیں۔ بالکل، اگر یہ کیبلز کٹ جائیں تو گلوبل اکانومی کچھ ہی گھنٹوں میں فالج ہو سکتی ہے۔ یہ تو واقعی خوفناک ہے۔ اور شاید جی سی سی ممالک کے بنیادی ڈھانچے کا بھی ذکر تھا مواد میں۔ ہاں، ان کے پاور گریڈز اور آئل ریفائنریز کی تباہی کا بڑا خدشہ ہے جو پورے خطے کو عصروں پیچھے ڈھکیل دے گا۔ تو ان الجھنوں میں کودنے سے پہلے میں ایک بہت ضروری وضاحت کر دوں۔ ہم اس تجزیے میں جو بھی سیاسی یا جیو اسٹریٹجک دعوے پیش کر رہے ہیں وہ محض فراہم کردہ مواد کی عکاسی کرتے ہیں۔ صحیح، ہم کسی بھی فریق، ملک یا سیاسی نظریے کی حمایت یا مخالفت قطعاً نہیں کرتے۔ ہمارا مقصد صرف بنیادی مواد میں موجود حقائق کو غیر جانبدارانہ انداز میں سامنے لانا ہے۔ بالکل، تاکہ اشخاص اس کو اپنے طور پر سمجھ سکیں۔ تو اب آتے ہیں اس اچانک پیش رفت کی طرف جس نے سب کو حیران کر دیا۔ 24 مارچ والی خبر۔ ہاں، 24 مارچ کو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اچانک ایک پیشکش کی، امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات کی۔ اور اس میں سب سے بڑا جھٹکا پیشکش نہیں تھا۔ نہیں تھا؟ تو کیا تھا؟ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ محض 1 گھنٹے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس کی توثیق آ گئی۔ ویٹ، واقعی 1 گھنٹے کے اندر؟ جی، صرف 60 منٹ میں بغیر کسی شرط کے راضی ہو گئے وہ۔ ایک عالمی سپر پاور کا صدر اتنے سنگین مسئلے پر اتنی جلدی توثیق کیوں دے گا؟ آخر اچانک اتنی جلدی حامی بھرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب اصل میں امریکہ کی فوجی طاقت کی مجبوریوں اور وقتی حالات میں چھپا ہے۔ اچھا، فوجی مجبوریاں۔ دیکھیں، صدر ٹرمپ کی یہ اچانک توثیق 3 باتیں بہت واضح کرتی ہے۔ کون کون سی؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ اب بغیر کسی شرط کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ پہلے شرطیں تھیں، اب نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ زمینی حقائق کو سمجھ چکے ہیں۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، انہیں جلد از جلد نتیجہ چاہیے۔ یعنی وقت ان کے پاس کم ہے۔ ان رپورٹس کے مطابق انہوں نے پہلے 48 گھنٹے کی مہلت دی تھی، اور پھر اسے بڑھا کر 5 دن کر دیا۔ یہ بار بار ڈیڈ لائنز بڑھانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وقت ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ملٹری آپشنز واقعی ختم ہو چکے ہیں؟ امریکہ کی فوجی طاقت کی اس کثیر القطبی یا ملٹی پولر دنیا میں اب کچھ حدود ہیں۔ وہ ابنائے ہرمز کا کنٹرول اتنی آسانی سے ایران سے نہیں چھین سکتے۔ لیکن ایک منٹ، جو مواد ہمارے سامنے ہے اس میں واضح ذکر ہے کہ امریکہ بھاری فوج بھیج رہا ہے۔ ہاں، ٹروپس کی موومنٹ تو ہے۔ 82nd ایئربورن ڈویژن کے 3000 پیرا ٹروپرز اور سین ڈیگو سے ٹریپولی اور باکسر جیسے بحری جہازوں کے ذریعے 5000 مرینز بھیجے جا رہے ہیں، جو ٹوٹل 8000 فوجی بنتے ہیں۔ تو 8000 ہائیلی ٹرینڈ یو ایس فوجی کوئی معمولی فورس تو نہیں ہوتی۔ کیا یہ اکیلے زمینی حقائق بدلنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ دیکھنے میں 8000 کا عدد بہت بڑا لگتا ہے، لیکن فوجی حکمت عملی میں صرف تعداد میٹر نہیں کرتی۔ تو اور کیا چیز اہم ہوتی ہے وہاں؟ اسلحے کی نوعیت۔ مواد کے مطابق یہ فوجی انتہائی ہلکے اسلحے کے ساتھ ہے، یعنی لائٹلی آرمڈ ہے۔ اچھا، ہلکی اسلحے والی فوج، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے پھر؟
ان کا بنیادی مقصد عام طور پر کسی مخصوص چوک پوائنٹ کو تیزی سے سیکیور کرنا ہوتا ہے۔ لیکن مقابلہ تو ایران سے ہے، جو ایک بڑا اور پہاڑی ملک ہے۔ بالکل، ایران کے پاس ایک انتہائی طاقتور فوجی نظام ہے۔ ایسے ملک کے اندر کسی بڑی زمینی کارروائی کے لیے یہ ہلکے اسلحے والی فوج بالکل ناکافی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ امریکہ 8,000 ہلکے اسلحے والے فوجیوں کو بھیج کر ایک ایسے طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے جو پہلے ہی ان کے کنٹرول سے باہر ہے۔ صحیح سمجھ رہے ہیں آپ۔ یہ تو ویسے ہی بات ہوئی نا، جیسے ایک ٹوٹے ہوئے بڑے ڈیم کو آپ ریت کی بوریوں سے روکنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یہ سینڈ بیگز والی مثال بالکل سٹیک ہے صورتحال پر۔ پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ ریت کی بوریاں اسے روک ہی نہیں سکتی۔ یہ محض ایک دکھاوا لگتا ہے کہ دیکھو ہم کچھ کر رہے ہیں، تسلی کے لیے۔ اور دیکھیں، صرف ایکسٹرنل فوجی مجبوریاں نہیں ہیں، صدر ٹرمپ کی اپنی اندرونی مجبوریاں بھی ہیں۔ امریکہ کے اندر کی مسائل یعنی؟ جی، ان کے پاس اس وقت UN کی منظوری نہیں ہے، اور نہ ہی US کانگریس نے انہیں اس کارروائی کی اجازت دی ہے۔ اور میرا خیال ہے ان کا اپنا ووٹ بینک جو میگا سپورٹرز ہیں وہ بھی ان لمبی جنگوں سے ناخوش ہوتے ہیں۔ بالکل، وہ اس قسم کی عالمی الجھنوں سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس تنازع سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے امریکہ میں مہنگائی بڑھے گی، اور الیکشن کے قریب مہنگائی کوئی بھی صدر نہیں چاہتا۔ تو گویا ایک طرف زمینی فوج بے اثر ہے اور دوسری طرف انٹرنل پریشر ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ دوسرا فریق یعنی ایران اس صورتحال کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہوگا، وہ اب مجبور نہیں لگتے۔ صحیح۔ اگر ایران اب مذاکرات کی میز پر آتا ہے تو وہ ایک فاتح اور مضبوط فریق کی حیثیت سے آئے گا۔ ان کی موجودہ حالات ان رپورٹس کے مطابق اصل میں ہے کیا؟ اس وقت آبنائے ہارمز، پرشین گلف اور گلف آف عمان پر ان کا مکمل کنٹرول ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے۔ بالکل، اور یہ صرف فوجی کنٹرول نہیں ہے، انہیں اپنی بہترین فوجی حکمت عملی، ڈرونز اور میسائلز کے علاوہ ایک اور چیز میں برتری حاصل ہے۔ وہ کیا؟ اسپیس، سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر۔ اچھا، اس میں ایران اتنا آگے کیسے نکل گیا اچانک؟ رپورٹس بتاتی ہیں کہ ان شعبوں میں انہیں رشیا اور چائنا کی پوشیدہ مدد حاصل ہے۔ اوہ، یعنی ورچوئل میدان جنگ میں دنیا کی دوسری بڑی طاقتیں ایران کی آنکھ اور کان بنی ہوئی ہیں۔ صحیح کہا۔ اب میکینکلی سوچئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ امریکی کمیونیکیشن جیم ہو سکتی ہے۔ ان کے سیٹلائٹس اور ان کی شپس کی موومنٹ ایران کو ریئل ٹائم میں پتہ چل سکتی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو ایسے میں امریکہ کی لائٹلی آرمڈ فورس وہاں کیا ہی کر لے گی؟ واقعی، جب آپ کے پاس سپر پاورز کی سطح کی انٹیلیجنس ہو تو آپ خود ہی طاقتور بن جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ایرانی وزیر خارجہ اراغچی نے اپنے چائنیز ہم منصب وانگ یی سے ایک بات بہت واضح کر دی ہے۔ کیا بات؟ کہ ایران اب صرف کسی وقتی سیز فائر یا جنگ بندی پر راضی نہیں ہوگا۔ تو ان کا مطالبہ کیا ہے پھر؟ وہ ایک مکمل اور مستقل حل چاہتے ہیں، جسے کمپریہنسو سولوشن کہتے ہیں۔ یہ کمپریہنسو لفظ تو کافی وزنی ہے ڈپلومیٹک زبان میں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ امریکہ اور مغرب کو بڑی رعایتیں دینی ہوں گی۔ صرف آگ بجھانے کی بات نہیں ہے، اب نئے اصول طے کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ زیادہ تر جب کوئی مذاکرات کرتا ہے تو وہ مجبوری میں کرتا ہے کہ بھائی بس اب مسئلہ حل کرو۔ لیکن یہاں ایران کہہ رہا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں، اس لیے ہماری شرطیں مانی جائیں گی۔ یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے، اور شاید اسی اعتماد کی کمی کی وجہ سے ایران نے پہلے والی امریکی مذاکراتی ٹیم کو بھی ریجیکٹ کر دیا تھا۔ بالکل، کوشنر اور برکووٹس والی ٹیم پر وہ اعتماد نہیں کرتے، انہیں لگتا ہے یہ صرف وقت ضائع کریں گے۔ تو اب نیا مذاکراتی نمائندہ کون ہوگا امریکہ کا؟ مواد میں اب وائس پریزیڈنٹ JD وینس کا نام سامنے آ رہا ہے اس کردار کے لیے۔ لیکن ایک چیز اور تھی ان ڈاکیومنٹس میں جو کہ اور بھی الارمنگ ہے، اسرائیل اور وہاں کے شہریوں کے حوالے سے۔ ہاں، 11 ممالک نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر اسرائیل چھوڑنے کا کہہ دیا ہے۔ 11 ممالک کا ایک ساتھ وارننگ دینا، وہاں اتنا بڑا خطرہ کیا ہے؟ رپورٹس کہتی ہیں کہ اسرائیل کو بھاری نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے، اور وہاں کے ڈیفنس سسٹمز آنے والے ایڈوانسڈ حملوں کو روکنے کی پوری صلاحیت نہیں رکھتے۔ حالانکہ اس پر وہاں کافی سینسرشپ ہے، لیکن باقی دنیا کی انٹیلیجنس انہیں سچائی بتا رہی ہے۔ صحیح۔ تو اب ان سب حالات کے بیچ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں فریق اس مقام پر ہیں تو وہ کس ایسی جگہ پر مل سکتے ہیں جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو؟ یہیں پر پاکستان کے بطور میزبان انتخاب کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ یہ نیا مرکز بن گیا ہے۔
آخر اسلام آباد ہی کیوں؟ مڈل ایسٹ میں عمان ہے یا جنیوا ہے جہاں ہمیشہ سے ٹاکس ہوتی آئی ہیں۔ پاکستان کا کردار اس میں اچانک نہیں آیا، انہوں نے پردے کے پیچھے ایک لمبا مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ بیک چینل ڈپلومیسی یعنی؟ جی، مواد بتاتا ہے کہ ان کی فوج کے چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ مسلسل سعودی عربیہ، ایران اور دوسرے ممالک سے رابطے میں تھے۔ ایک 4 ملکی گروپ کا بھی ذکر تھا جس میں پاکستان کے ساتھ ترکی، عمان اور ایجپٹ شامل ہیں۔ بالکل، یہ گروپ امن کی ان کوششوں میں مسلسل مصروف رہا ہے۔ تو اس ساری محنت کا نتیجہ ہی تھا وہ 24 مارچ کا واقعہ۔ اصل میں 22 مارچ کو عاصم منیر اور ٹرمپ کی ٹیلی فونک بات چیت ہوئی تھی۔ اس کے ٹھیک بعد شہباز شریف کا وہ پوسٹ سامنے آیا جس میں پیشکش تھی۔ اور اس وینیو میں ایران کے لیے ایک بڑا فوجی اور سیکیورٹی فائدہ بھی ہے نا، اگر ہم جغرافی اور لاجسٹکس کو میکینکلی دیکھیں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، اگر ایرانی قیادت اڑ کر جنیوا یا عمان جاتی ہے تو انہیں ایسی ایئر سپیس سے گزرنا ہوگا جہاں امریکی سیٹلائٹس اور فائٹر جیٹس ہیں۔ صحیح، ان کو ٹریک یا انٹرسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پاکستان آنے کے لیے تو وہ تافتان بارڈر کے ذریعے زمینی راستے سے آئیں گے۔ ایک دوست نیوکلیئر اسٹیٹ کے اندر داخل ہونا آسان اور محفوظ ہے۔ بالکل، بارڈر پر چل کر آنا والی بات ہے۔ یہ ٹیکنیکل پوائنٹ بہت مضبوط ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک جیو پولیٹیکل کانسیپٹ بھی ہے جسے پالی سینٹرک ورلڈ یا کثیر المرکزی دنیا کہتے ہیں۔ اچھا، پالی سینٹرک ورلڈ، اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ اگر ہم اس کو بڑے منظر نامے سے جوڑیں تو؟ دیکھیں، دنیا اب صرف ایک سینٹر سے نہیں چلتی۔ اگر ہم رشیا کی مثال لیں تو ان کی فارن پالیسی 2013 سے ہی مغرب کے بجائے مشرق اور جنوب کی طرف مڑ چکی ہے۔ یعنی وہ نئے پاور سینٹرز ڈھونڈ رہے ہیں۔ بالکل، اور ان کے نئے مراکزوں میں سے ایک پاکستان ہے۔ اس پیشکش کو تینوں بڑی طاقتوں یعنی امریکہ، چین اور رشیا کی حمایت حاصل ہے۔ ہاں، چین کے وزیر خارجہ اور اسلام آباد میں چائنیز سفیر نے تو اس کی فوراً توثیق کی تھی۔ کیونکہ رشیا اور چین دونوں پاکستان کو اس پالی سینٹرک دنیا کا ایک اہم حصہ مانتے ہیں۔ تو پاکستان ایک ایسا گلوبل انٹرسیکشن بن چکا ہے جہاں دشمن طاقتیں بھی آ کر بیٹھنے کو تیار ہیں۔ لیکن ان کا یہ ڈپلومیٹک وزن بنا کب؟ اس مواد میں ایک حوالہ دیا گیا ہے جو اس جیو پولیٹیکل رائز کی شروعات بتاتا ہے، آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ، جسے یہاں آپریشن سندور کا نام دیا گیا ہے۔ جی وہی 4 دن کی جھڑپ جو ہندوستان کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس وقت کی ایک یو ایس کانگریس رپورٹ کے مطابق پاکستان نے ملٹری ٹرمز میں بہتر کارکردگی دکھائی تھی، اور وہاں سے ان کی ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ کریڈیبلٹی کافی بڑھ گئی عالمی سطح پر۔ بالکل، جو آج انہیں اس کردار میں مدد دے رہی ہے۔ اب جب خطے کی طاقتوں کی بات ہو ہی رہی ہے تو سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال آنا لازمی ہے کہ خطے کی دوسری بڑی طاقت یعنی ہندوستان کہاں ہے؟ یہ ایک انتہائی فطری سوال ہے۔ اتنی بڑی اکانومی ہے، عالمی اثر و رسوخ ہے، پھر وہ اس اہم ٹیبل سے باہر کیوں ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ملٹی پولر دنیا میں ہندوستان کے رشیا اور چائنا کے ساتھ تعلقات متوازن نہیں رہے۔ یعنی انہوں نے اپنی غیر جانبداری کھو دی ہے؟ ڈپلومیسی میں غیر جانبداری ایک کرنسی کی طرح ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنا وزن کسی ایک پلے میں ڈال دیں تو آپ آربیٹریٹر نہیں بن سکتے۔ اس بیلنس خراب ہونے کی کوئی ٹھوس مثال ہے ان ڈاکیومنٹس میں؟ جی، 2025 میں صدر پوتن کے دورے کا ذکر ہے۔ اس وقت RIC فریم ورک یعنی رشیا، انڈیا، چائنا کا اتحاد بحال کرنے کی بات ہوئی تھی۔ لیکن ہندوستان نے ویسا نہیں کیا۔ نہیں کیا، انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اور اس کے نتیجے میں مواد دعویٰ کرتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات برابری کے نہیں رہے، بلکہ کچھ حلقے تو انہیں واسل اسٹیٹ یا تابعدار ریاست جیسا کہنے لگے ہیں۔ اس دعوے کی بنیاد حال ہی میں ہونے والی ایک اہم ملاقات ہے، امریکی سفیر سرجیو گورے اور انڈین NSA اجیت ڈووال کی۔ اچھا، اس ملاقات میں کیا مدعا تھا؟ اس کا مقصد 2016 میں مودی حکومت کے ساتھ کیے گئے LMOA اگریمنٹ کو ایکٹیویٹ کرنا تھا۔ ٹرمپ نے بھی وزیر اعظم مودی سے اس حوالے سے بات کی ہے۔ LMOA، اس کو اگر ہم میکینکلی سمجھیں تو یہ ایک لاجسٹکس معاہدہ ہے نا؟ بالکل، جس کے تحت امریکی جنگی جہازوں کو لاجسٹکس اور ایندھن فراہم کی جاتی ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکی بومبرز ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہندوستان سے ایندھن لیتے ہیں تو میکینکلی ہندوستان بھی اس حملے کا حصہ بن جاتا ہے؟
صحیح سمجھے آپ، وہ ملک فوجی کل چین کا براہ راست حصہ بن جاتا ہے، تو ایسے میں ایران انہیں نیوٹرل ثالث کیوں مانے گا؟ ہاں، یہ تو واضح ہو گیا. سو واٹ ڈز دس آل مین؟ ایک لاجسٹکس معاہدے نے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کو ٹیبل سے آؤٹ کر دیا. صرف معاہدہ نہیں، سب سے بڑی رکاوٹ وزیر اعظم مودی کا 25 فروری کو اسرائیل کا دورہ تھا۔ اوہ، ہاں، اس وقت کے حالات میں اسرائیل کا دورہ؟ اس دورے نے ہندوستان کو پوری طرح ایک فریق کے ساتھ جوڑ دیا اور ان کی باقی بچی غیر جانبدار حیثیت بھی ختم کر دی۔ یہ واقعی حیران کن پیش رفت ہے کہ وزن ایک طرف ڈالنے سے آپ ڈپلومسی سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب اس بدلتی ہوئی دنیا کا حصہ ہے۔ اس گہرے تجزیے سے ایک بات مکمل واضح ہوتی ہے کہ دنیا اب سنگل پاور نہیں رہی۔ یعنی ایک طاقت کا حکم نہیں چلتا۔ ہم ایک ایسی کثیر القطبی دنیا دیکھ رہے ہیں جہاں زمینی حقائق، بہتر جغرافیکل لوکیشنز اور نئے الائنسز سب کچھ بدل رہے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ چیزیں اکیلے فوجی طاقت پر بھی بھاری پڑ جاتی ہیں۔ واقعی، پہلے تو فوجی طاقت ہی سب کچھ سمجھی جاتی تھی۔ ایک سپر پاور اشارہ کرتی تھی اور دنیا سن لیتی تھی۔ لیکن آج کے ان حقائق کو دیکھ کر میں ایک انتہائی اہم سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ اگر اس بار اس نئے نظام میں ایک عالمی فوجی سپر پاور کو اپنی شرائط سے پیچھے ہٹ کر کسی اور کی شرط پر مذاکرات کی میز پر آنا پڑ رہا ہے، وہ بھی دنیا کے نئے پاور سینٹرز کی وجہ سے، تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کے تمام عالمی تنازعات میں پرانی فوجی طاقتوں کا جو ڈر یا ڈیٹرنس تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے؟ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ اور اگر دنیا کا سٹرکچر واقعی اتنا بدل گیا ہے تو اگلا بڑا عالمی تنازع کن اصولوں پر لڑا جائے گا؟ کیا جغرافی اور سائبر الائنسز جنگی جہازوں سے بڑے ہو گئے ہیں؟ اس نئے خیال اور سوال کے ساتھ ہی ہم اس گہرے تجزیے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اس نئے نظام پر غور ضرور کیجیے گا۔